تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے۔ اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں۔ بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی۔ تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو بغیر پریکٹیکل کر رہے نہیں آئے گا، خالی سننے سے نہیں آ جائے گا، خوب پریکٹس کریں گے پھر بھول جائیں گے، پھر کرنا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جگہوں پہ بیان فرمایا، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھتے ہیں، جو بندہ جتنا زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا صاف ستھرا اور مضبوط رہتا ہے، اور جو جتنا گناہوں میں منہمک ہوتا ہے اس کا ایمان کا درخت اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ گناہوں کی کثرت سے تم اپنے ایمان کے درخت کی جڑیں اتنی کمزور کر لو گے کہ موت کے وقت شیطان کی ایک آندھی تمہارے شجرہ ایمان کو اکھیڑ کے رکھ دے گی۔ گناہوں پہ جری، دین سے دور، دنیا کی محبت میں مبتلا، مال کی محبت میں مبتلا، یا ہر آوارگی کو دیکھنے والے، ہر بےہودگی کو سننے والے، ہر فضول کام کے اندر پڑنے والے جو اس طرح کے ہوں گے تو اس کا ایمان اتنا مدھم ہوتا جائے گا۔ اور اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس حدیث مبارک سے جو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو جو جتنا لا یعنی میں پڑا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی گرد آلود ہوتا ہے، اور جو فضولیات سے جتنا بچنے والا ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے موسٹلی جو لوگ دین کے قریب ہیں، علماء کے قریب ہیں، اور دینی کتابیں پڑھنے والے ہیں، اور جو عشق و محبت اور اچھے ماحول کے قریب رہنے والے ہیں، موسٹلی ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔